ایک مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ توجہ سے اپنی میری چھوٹی سی یہ ابتدائی گفتگو کو سمجھنا چاہیے. وَلَا تَقُولُوا نہ کہے لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جس کی جان فی سبیل اللہ، جو قتل ہوا فی سبیل اللہ. جو قتل ہوا کس وجہ سے؟ فی سبیل اللہ. اب یعنی اس کا قتل ہونا کس کے لیے ہے؟ اللہ. اس کا دنیا سے قتل ہونا ایک عمل للہ ہے. صرف ایک عمل للہ ہے. اور میرا پروردگار فرما رہا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا. ایک عمل جس کا للہ ہو اللہ اسے مردہ کہنے نہیں دیتا. جس کا ایک عمل للہ ہو اللہ اسے مردہ کہنے نہیں دیتا. Some intellectual and genius person بیٹھ کر سوچنے لگے کہ یار غور تو کر سکتے ہیں، فکر تو کر سکتے ہیں، تدبر تو کر سکتے ہیں، ہے تو مردہ. میرے پروردگار نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَيُرْزَقُونَ. جو انٹلیکچول تھے، جو ذہین تھے، جو متین تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو مدبر سمجھتے تھے، جو بڑے اپنے آپ کو ذہین سمجھتے تھے، وہ بیٹھ کر جب یہ سوچ رہے تھے یارو جو بھی ہوا ہے تو مر گیا نا، ہے تو مردہ. سوچ تو سکتے ہیں ہماری زبان پر پہرا بٹھایا گیا ہے نا، ہماری زبان سے منع کیا گیا ہے کہ تم نے اسے مردہ نہیں کہنا. جس کا ایک عمل للہ ہو اللہ نے پہلے فرمایا تیری زبان پر پہرا ہے، تمہاری زبانوں پر پہرا ہے. خبردار اسے مردہ بولو گے. زندہ بولے باقی نہ بولے. زندہ بولے بھائی باقی نہ بولے. کیا نہیں کہنا؟ مردہ نہیں کہنا. اب جو سوچ رہے تھے سوچتے ہوئے انہیں خیال آیا پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. انہوں نے فور سبسٹینس چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ سوچا کہ کھائے پیے بغیر آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا کیسے ممکن ہے؟ اس کا عمل للہ ہے. اللہ نے صرف زبان پر پہرا بٹھایا. اب وہ مردہ نہیں، اب اس کو ہم نے صرف اور صرف کیا کہنا ہے؟ ارے زندہ کہنا ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون. یہاں فرمایا تجھے شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے. ارے جس کا ایک عمل اللہ کے لیے ہے اس کے بارے میں تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، سوچ سمجھ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے. اب توجہ چاہوں گا. سوچ رہے تھے کہ یار زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے پینا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے. جب وہ یہ سوچ رہے تھے تو پروردگار عالم نے ان سوچنے والوں کی سوچ پر پہرا بٹھا دیا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ارے جو میری راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں خبردار سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہے. بھائی میرے محترم حسینی سنی بن کر جو ہے آپ نے اگر گفتگو سننی ہے تو میں سناؤں گا. سننا قبلہ نے بتا دیا کہ یزید کو امیر المومنین ماننے والے ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے پہلے عقیدہ واضح کرنا پڑے گا. جمی صحابہ کے استاد رسول اللہ، دو طرف میرے مفتی بیٹھے ہیں، توجہ چاہوں گا. جمی صحابہ کے استاد رسول اللہ، جو پڑھایا وہ نصاب کتاب اللہ، جو پڑھایا وہ نصاب کتاب اللہ. ممتحن خود اللہ، ممتحن خود اللہ، نتیجہ رضی اللہ.
جو مانے رحمت اللہ، جو نہ مانے لعنت اللہ۔ اب توجہ چاہوں گا، پروردگار عالم نے سوچ پر بھی پہرا بٹھا دیا، خیال پر بھی پہرا بٹھا دیا۔ خبردار تیرے دل میں بھی خیال نہ آئے، تیرے دماغ میں سوچ نہ آئے کہ وہ مردہ ہے۔ کیا سوچ رہا تھا؟ کھانا، خوراک؟ کیا سوچ رہا تھا؟ پانی پینا؟ ارے یہ بغیر آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر سن، عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور میں انہیں رزق دے رہا ہوں، وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں تک لے آیا، بڑے آسان پیغام میں یہاں تک لے آیا۔ اب جس مومن کا ایک عمل للہ ہو، اللہ اسے مردہ نہیں کہنے دیتا، مردہ سوچنے نہیں دیتا۔ تو خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس کا ایک عمل للہ ہے، فرمایا مردہ نہیں کہنا، زبان سے پابندی۔ جس کا صرف ایک عمل للہ ہے، فرمایا سوچنا بھی نہیں۔ میں قربان جاؤں وہاں پروردگار جس کا ایک عمل للہ ہو، نہ تو اسے مردہ کہنے دیتا ہے، نہ اسے مردہ سوچنے دیتا ہے، نہ مردہ رہنے دیتا ہے، نہ مردہ کہنے دیتا ہے۔ اب اس کا جو ایک عمل للہ تھا، نہ مردہ رہنے دیتا ہے، نہ مردہ کہنے دیتا ہے، نہ مردہ سوچنے دیتا ہے، تو وہ آمنہ کا لال جس کی ہر ادا للہ ہے، جس کا دنیا میں آنا للہ، جس کی پیدائش للہ، جس کی ولادت للہ، جس کا بچپن للہ، چڑھنا للہ، جوانہ ہونا للہ، اعلان نبوت للہ، جس کا کھانا للہ، جس کا پینا للہ، جس کا سونا للہ، جس کا جاگنا للہ، جس کا بیٹھنا للہ، جس کا اٹھنا للہ، جس کا سفر للہ، جس کا قیام للہ، جس کا رکوع للہ، جس کا سجود للہ، نسکی، جس کی بدن کے اندر قربانیاں للہ، سے لے کر کربلا تک جس کی قربانیاں، جس کی ہر ادا للہ، جس کی ایک ادا للہ ہو، ایسا اسے مردہ نہیں کہنے دیتا۔ تو جس آمنہ کے لال کی ہر ادا للہ ہے۔ اس مقام پر عاشقوں کے امام کی روح تڑپی، قلم اٹھایا رکھا کرتاس پر، کیا لکھا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ہر سیزن میں پھول آتا ہے اور یارو تمہارے سامنے ہی چلا جاتا ہے، لیکن اس کی مثال کو بھی آپ نہیں سمجھو گے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ نے سورج کو سراج بنایا، ہر روز آتا ہے، ہر روز جاتا ہے، کوئی مردہ نہیں کہتا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورج ہر روز آتا ہے، ہر روز جاتا ہے، کوئی مردہ نہیں کہتا کہ ڈوب گیا ہے، مر گیا ہے، نہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہیں اور گیا ہے۔ پہلے یہ اس جہاں کو روشن کیا تھا، اب کسی اور جہاں کو روشن کر رہا ہے۔ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ سراج نہیں ہے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ارے جس قسم کے اس سراج کو بھی اللہ نے نور عطا فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وہ سورج آیا، تم نے سمجھا کہ غروب ہو گیا، مر گیا ہے، تیرا مر گیا ہوگا، ہمارا چبن میں رہ کر بھی کانٹوں میں پھول زندہ ہے، چبن میں رہ کر بھی کانٹوں میں پھول زندہ ہے، ہر ایک اصول کا ایک اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کا ایک اصول زندہ ہے۔ جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں یہ زمانے کو، جشن میلاد
منا کر بتاتے ہیں یہ زمانے کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔